حضرت ٹی وی کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایم ٹی اے پر جب پروگرام دکھائے جاتے ہیں تو عام طور پر تو اللہ کے فضل سے پردے کا اہتمام اور اس کا خیال رکھ کے اور دور سے خواتین کا وہ سین وغیرہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور بغیر پردے کے کوئی اس طرح آتی بھی نہیں۔ بعض اوقات جو ہے بعض لوگ ایم ٹی اے کے پروگراموں میں نظر آتی ہیں بعض دفعہ خواتین جو اس طرح پردے میں ملبوس نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں جس طرح آپ نے بات کی کہ جو بعض پروگراموں میں بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی خواتین جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں، جب ان کے کوئی پروگرام چلتے ہیں تو ان کو وہ باقاعدہ پردے میں ہوتی بھی ہیں، اور ایم ٹی اے پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو دکھایا جائے تو اس طرح دکھایا جائے انہیں کہ ان کے خد و خال واضح نہ ہوں، کیونکہ وہ باپردہ خواتین، اور ویسے بھی انہوں نے جو بنیادی پردے کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسی خواتین ہیں، کچھ ایسی مہمان خواتین جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، یا ان کے مذہب یا ان کے معاشرے میں وہ اپنے مذہب اور اپنے معاشرے میں پردہ کرنے والی نہیں ہیں، اور پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے بنیادی سطر جو ہیں وہ کوئی ننگے کیے ہوتے ہیں، یہ تو وہ تصور بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے جو بنیادی سطر کی جگہ ہیں وہ انہوں نے پوری طرح ڈھانکا ہوتا ہے، ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، مناسب لباس ہوتا ہے۔ بلکہ بہت ساری خواتین اس طرح آتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے پروگراموں کے احترام میں وہ عام حالات میں یا عام معاشرے میں وہ سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی نہیں لیا ہوتا، لیکن ہمارے ان پروگراموں میں، وہ پیس کانفرنس کا پروگرام ہو یا اور کوئی جلسے کے پروگرام ہو، ان میں ہمارے پروگرام کے احترام کے طور پہ وہ سر پہ دوپٹہ یا اوڑھنی بھی لے لیتی، لیکن اس کے باوجود بعض ایسی ہوتی ہیں جو نہیں لیتی، اور ان کی چونکہ اپنے مذہب میں اور اپنے معاشرے میں روزمرہ زندگی میں جیسی وہ ہیں، روزمرہ زندگی میں جیسی ہوتی ہیں اسی طرح وہ وہاں پہ آتی ہیں، اور چونکہ اس میں پردے کے جو بہت بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پھر دکھا دیا جاتا ہے، کیونکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی وہ مردوں کے ساتھ ان کا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایم ٹی اے پہ بھی انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اور بلکہ اگر نہ دکھایا جائے تو شاید وہ اس کو برا بھی محسوس کریں کہ ہم ان کے پروگرام میں آئے، تو اس لحاظ سے یہ اکرام ضیف بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جو ہم انہیں دکھاتے ہیں۔ تو وہ چونکہ میں نے جس طرح کہا کہ جو پردے کی بنیادی شرائط ہیں وہ بہرحال پوری ہوتی ہیں، چہرہ ان کا ننگا ہوتا ہے یا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ ان کو اکرام ضیف کے طور پہ ہمیں انہیں اپنے پروگراموں میں دکھانا پڑتا ہے اور دکھانا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طلحہ بن نصر العزیز نے ایک خطبہ جمعہ کے موقع پہ خواتین کو جلسے کی ہدایات سے حضور نواز رہے تھے، عطا فرما رہے تھے، اس میں احمدی خواتین کو یہ حضور نے نصیحت فرمائی کہ وہ جب ادھر ادھر پھرتی ہیں تو ان کا جب جلسے کے موقع پہ آئیں اور ادھر ادھر جائیں پھرنے کے لیے تو جو پردہ ہے اس کا بہت خیال انہیں رکھنا چاہیے، اور حضور نے فرمایا کہ بعض ان کے ساتھ غیر احمدی خواتین بھی آ جاتی ہیں، چونکہ ان کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر وہ نئی پابندی کرتی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چونکہ عام روزمرہ زندگی میں وہ نہیں کر رہی ہوتی، ان کا مذہب ان کو کوئی اس کا پابند نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے ایم ٹی اے پہ بھی انہیں دکھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا، نہ ہی ہم نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ جو آئے تو اس کو زبردستی پردہ جو ہے وہ اڑا دو اس کے سر پہ، وہ بھی صاحب نے وہ جلسے کے بعد جو ہے خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان عورتوں کے سروں پہ غیر عورتوں کے اوڑھنیاں ڈالتے پھریں، تو نہ ہی اس طرح سے کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تم ہماری بات سننے آئی ہو تو اب ہم تم پر اپنا سارا دین بھی لاگو کریں گے کہ جی یہاں آپ اس کے بغیر نہیں شامل ہو سکتے، اور جہاں تک اپنی ہماری عورتیں ہیں، احمدی عورتیں، وہ تو ساری الگ فضل سے۔ اور اگر ہم اسلام کے قرون اولیٰ میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ جو غیر مسلم خواتین، یہودی خواتین، عیسائی خواتین، جو بھی اس غیر مسلم خواتین تھی، بازاروں میں بھی ہوتی تھی، کھیتوں میں، ان کے ساتھ لین دین اسی طرح ہو رہا ہوتا تھا،
چونکہ ان کے اپنی طرف سے کوئی پردے کی پابندی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہ مرد وہ نظر آ گئی ہیں تو فوراً اپنے منہ پہ دوپٹہ ڈال کے یا اپنے سر پہ اوڑھنی ڈال کے چل پڑیں یا ان کے اوپر اوڑھنی ڈالیں، ایسی کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا معاشرہ یہ ایک آزادانہ معاشرہ ہے، جو دین میں جو آسانی ہے وہ بہرحال اس میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام میں سب سے بڑھ کے ہے۔ جی بالکل بالکل جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔